کوئی آپ یہ مولویوں سے بات کریں یا اپنے رشتہ داروں سے بات کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں، آپ کو بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر عائشہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو کٹواؤ نا. وہی بچہ ٹریڈنگ میں گھس جاتا، حرام وہ بھی ہے. وہی بچہ کارڈنگ شروع کر دیتا، حرام وہی ہے. وہی بچہ اسکیمنگ شروع کر دیتا، حرام وہ بھی ہے. پتہ ہے میں ڈکیت ہوں یا لیٹ سپوز میں کچھ بھی، میں حرام خور ہوں ان شارٹ. نماز روزہ زکات نہیں پتا، حق حلال نہیں پتا، سود نہیں پتا. لیکن ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے بولا نہیں، پھر ارے صحیح نہیں بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بستی نمازی پر کہا کہ اس کے اوپر پہلے پلٹاؤ اس بستی کو. کیوں؟ کیونکہ لیکن تو تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ ہی بیٹھ کے میری ٹیبل پہ میرے منگایا ہوا KFC کھا رہا. وہ کہاں سے آیا؟ کہ تجھے زہر کا گلاس بھر یوں گڑ کا گڑ 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 پی، تیرے ہاتھ سے گلاس ہی نہیں ہے. جس بندے کو آپ محفل میں نہیں بٹھا رہے تھے، آپ اس سے مشورے لے رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام میں سکسیسفل ہو کے امیر بن چکا. پرابلم جو ہے نا وہ ساری ہے آپ کی سراؤنڈنگز کی. سراؤنڈنگ سے مراد پرابلم ہم لوگ ہیں سارے. پرابلم برائی یا بری چیز کا یا برے کام کا برا ہونا پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے اچھائی کا برے کام کو نہ ٹوکنا. وہ ایک ہے نا ڈاکٹر سار صاحب کا ایک میں لیکچر سنا تھا، اس میں نے وہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں کو کہا کہ میں نا وہ فلاں 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 بستی پلٹ دو پوری. تو فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا تو وہ بڑا عبادت گزار اور بڑا نمازی اور بڑا آپ کا نیک آدمی ہے اس بستی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پلٹو بستی کو سب سے پہلے اس بدبخت پہ اور پھر باقی بستی پہ، کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اپنی چیزوں کو اپنے اس میں لے کے چلنا از ناٹ اے پرابلم. پرابلم اسٹارٹس جب آپ برائی کو روکتے نہیں ہو یا برائی کے خلاف کھڑے ہونا نہیں شروع ہوتے ہو. آپ جتنا سسٹم پکڑو گے نا آج کل کے دور میں، وہ عام ہی اس لیے ہوا ہوا ہے. میرے لحاظ سے 2 نمبری کرنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جن کے آس پاس 2 نمبری ہو رہی ہے، دے آر دا پرابلم. وہ روکنے رہے، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا وہ یار اگلے کے مسئلے میں نہیں ڈلتے، پرائے گڑھے میں ٹانگ نہیں اڑاتے. اب اپنے بڑوں سے باتیں کرو گے نا بیٹھ کے، وہ آپ سے ہی باتیں کریں گے سارے. اس کا میٹر ہے، اس کو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو کہ وہ میٹر آپ کے گھر تک آئے اور آتا ہے. برائی آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے آتی ہے. ٹک ٹاک کی ایگزامپل لے لو. یہ اگر شروع میں نہیں نا ان کے اوپر وہ کام کیا گیا ہوتا یا اس وقت ٹوکا گیا ہوتا نا اس ٹائم، تو آج آپ کو یہ والی پرابلمز نہیں آتی جو آپ یاد دیکھ رہے ہیں. ہر دوسرے گھر میں ٹک ٹاک کا مسئلہ ہے. بچوں کو آپ ٹک ٹاک دکھا نہیں سکتے ہیں، خود آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں لیکن آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ نہیں سکتے. عورتوں کو آپ روک نہیں پا رہے ہیں، بچوں کو آپ روک نہیں پا رہے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس برائی کو روکا نہیں جا رہا. مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے یہ پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے میں بڑی آرام سے ڈیپلی اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں، کافی چیزوں کو بیٹھا ہوا. مجھے بڑی تسلی سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، دیر میں ہمیں سمجھ میں آیا. مجھے پرابلم برائی کرنے والے کی نہیں ہے بھائی، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. پرابلم اس بندے کی نہیں ہے، پرابلم اس کے آس پاس کے لوگوں کی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، سنو. ایک بندہ ہے وہ چوری کرتا، گن پوائنٹ کے اوپر چوک میں چوری کرتا. اس کا باپ اس کو مارے گا روکے گا، ٹھیک ہے. اس کی ماں بھی روکے گی، لان تان بھی کرے گی، ڈانٹے گی بھی، سب کچھ کرے گی، ٹھیک ہے. وہی بچہ ٹریڈنگ میں گھس جاتا، حرام وہ بھی ہے. وہی بچہ کارڈنگ شروع کر دیتا، حرام وہی ہے. وہی بچہ اسکیمنگ شروع کر دیتا، حرام وہ بھی ہے. اس میں ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے. ساری اویئرنیس ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ساری اویئرنیس ہے پیرنٹس کو. بھائی ہے ایک چھوٹی سی لاجک ہے. تو گھر پہ 50,000 روپے لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو گھر پہ 50,000 روپے لے کے گیا، تو کنسسٹنٹلی گھر پہ 3-4-5 مہینے 50,000 روپے لے کے جاتا ہے. تو ایک دم سے 5 لاکھ روپے لے کے جانا شروع کر دے، نہیں پوچھتے. دس از دا پرابلم. تو جا کے گھر پہ کہے گا وہ میری ترقی ہو گئی، مجھے بونس مل گیا، میں نہیں کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پتا کرو، پیچھے جاؤ، بٹھاؤ. ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے پیرنٹس میں سے، ساروں میں سے، یا ہمارے کن کے گھر والوں نے تسلی سے بٹھا کے پوچھا ہے آج تک کہ ہم لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ کیا بتایا تم نے؟ کہ ہم الیکٹریسٹی کا کام کرتے ہیں، اس کو رینیو کرتے ہیں.
اور کوئی اگر نیا تم نے ڈفرینشیٹ کر کے دے دیا انہیں, تم نے اپنی انکم کا ڈفرینشیٹ کر کے دے دیا انہیں. اب یہاں تک صحیح ہے. اب تم لے کے جا کرتے ہو جس طرح میں نے بتایا انا پیسہ, اب وہاں ان کو اس چیز کو پوچھنا چاہیے نا کہ اب کیا ہوا, یہ کیا ہو گیا, ایک دم سے کیا ہو گیا, سمجھ سب آ رہا ہوتا. نہیں روکتے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روکتے نہیں ہیں, روکتے بھی ہیں سرسریزہ. یس, یہ روکنا نہیں ہے. تو اپنے باپ کے سامنے زہر پی, بڑا زہری والا روکیں گے, زہر کا گلاس بھر یوں گڑ کا گڑ 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 پی, تیرے ہاتھ سے گلاس پینے گے, کیونکہ انہیں پتا ہے یہ پی کے اس کی سدھی, اسے روکنا کہتے ہیں. تجھے کوئی, مجھے یا ہم میں سے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے جو ہاتھ لگنے سے پھیلتی ہے, جس طرح ٹی بی ہے, بڑا سویر بیماری ہوتی ہے, اس میں گلاس وغیرہ الگ کر دیتے ہیں, برتن الگ کر دیتے ہیں. ٹائیفائڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ جان لیوا بیماری ہے اور یہ پھیلے گی. یہ والا جو کنسرن ہے نا آپ کا ڈیڈلی کنسرن, یہ کنسرن ہونا چاہیے آپ کے آس پاس کے لوگوں کا, آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ, بھائی کا بھائی کے ساتھ, بہن کا بھائی کے ساتھ, باپ کا بیٹے کے ساتھ, باپ کا بیٹی کے ساتھ, ماں کا بیٹی کے ساتھ, دادے کا پوتے کے ساتھ, یہ اور سب کا ایک دوست کا دوست کے ساتھ. یہ بڑا مینلی کنسرن ہونا چاہیے, تب آپ برائیوں کو روکیں گے, ورنہ آپ سے برائی نہیں روکیں. ہمارے یہاں برائی روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرسری سر, او یار نہیں بری بات ہے, بیوقوف نہیں کیا کر, اللہ عذاب دے گا, ختم, اینڈ آف کانورسیشن. اب میرا پرسنل اوپینین کیا ہے اس چیز کے اوپر, میں بھی اس میں انکلوڈ ہوں, ہم سب کی بات کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ 80 نے کر دیتے تو سارے کرتے ہو, ہم سب کی بات ہو رہی ہے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, تجھے پتا ہے میں جوا کھیلتا ہوں, ٹھیک ہے, یا تجھے پتا ہے میں ڈکیت ہوں, یا لیٹ سپوز میں کچھ بھی, میں حرام خور ہوں ان شارٹ, ٹھیک ہے, تجھے پتا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھا بھی رہا, تو نے مجھے سمجھایا بھی کہ یار بھائی اس طرح نہیں کیا کریں, اور یہ تو اللہ معاف کرے بری چیز ہے, اور آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے بھائی, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ اسلام میں منع ہے, حرام ہے, بلا بلا بلا, تو سب کچھ یہ کرتا ہے. لیکن تو تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ ہی بیٹھ کے میری ٹیبل پہ میرے منگایا ہوا KFC کھا رہا ہے, وہ کہاں سے آیا؟ تو یہ کون سا آپ کنڈیم کر رہے ہو؟ یہ تو کنڈیم کرنا نہیں ہوا, یہ کون سا کنڈیم ہے؟ یہ آپ صرف سرسری سی خانہ پوری کر رہے ہیں, یہ آپ دنیا داری نبھا رہے ہیں. اس کو آپ ٹوکنا یا سدھارنا یا روکنا نہیں کہتے ہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ صرف دنیا داری پوری کر رہے ہیں. روکنا ٹوکنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے کو سمجھایا, آپ نے اگلے کو بولا, اگلے کے ساتھ آپ بیٹھے, آپ نے بولا نہیں تیرا رزق صحیح نہیں ہے, مجھے اللہ اجازت نہیں دیتا, میں خود نہیں کھاتا تو میں تیرا لایا ہوا کیوں کھاؤں. آپ اس طرح برائی کو روک سکتے ہیں, ورنہ آپ سے برائی نہیں روکنی. میں آپ کو جہاں کہو گے نا تبتے توے میں بیٹھ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سے برائی نہیں رکنی. آپ نہ حرام خوری اپنی نئی جنریشن میں سے روک سکتے ہو, نہ ہی آپ حق حلال کی تمیز ان لوگوں میں سے لا سکتے ہو, نہ آپ زنا کی تمیز ان کے اندر لا سکتے ہو. کیوں مشکل ہے؟ ہر چیز کیوں آسان ہے؟ کیونکہ سرسری سے روکا جاتا ہے, دنیا داری ہے. دینداری کے اندر تو گردنیں اڑتی ہیں. میری باتیں کلیئر رکھو, ہم لوگوں کو غلط طریقے سے سکھایا گیا ہے ساری زندگی. بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, نہیں ہے, بے شک اللہ والوں کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملوں میں بہت سخت ہے. آپ کو ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے سارے ہنٹس دیے ہیں. بے شک ایک مکمل دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آپ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. کن 3 لوگوں سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ جلائی جائے گی؟ سب سے پہلے شہداء, شہید جنہیں آپ کہتے ہو. شہید سے بڑی کوئی سروس ہے اسلام میں؟ کوئی مقام ہے؟ عالم, دین, جسے آپ دین پڑھانے والا کہتے ہیں, کیا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے؟ قاری, ٹھیک ہے, قاری تو قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا بھی قاری کہلاتا ہے نا. مفتی تو نہیں کہیں گے نا, مفتی تو فتویٰ لگانے والا ہو جائے گا. تو قاری ہی آتا ہے, قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا, وہ قاری کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. وہ 2 ہو گئے. تیسرا سخی, سب سے زیادہ صدقہ زکات دینے والا. اس کی ڈیٹیل بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں بلائیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تو آپ شہید ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم شہید اس لیے ہوئے ہو کیونکہ تم دنیا میں اپنی واہواہی کرانا چاہتے تھے, تمہیں بہت پروٹوکال ملا ہے دنیا میں, تم نے دل کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. ہمیں غلط بتایا گیا ہے. اللہ غفور الرحیم, رحمان, رحیم, کریم سب کچھ ہے اللہ والوں کے لیے, جن کے دلوں پہ مورے لگی ہوئی نا, اور جنہوں نے اللہ سے پڑھ. ایک انسان ہے ساری زندگی اس سے فکر نہیں کری کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, نہیں کر رہا, اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا. نماز کا اس کو نہیں پتا, روزے کا اس کو نہیں پتا, زکات کا اس کو نہیں پتا, حج تو ایک آپشن اس میں آتا ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ, بیسک چیزوں میں آ جائیں, نماز, روزہ, زکات
نہیں پتا, حق حلال نہیں پتا, سود نہیں پتا. لیکن اسی کے جنازے کے اوپر بیٹھ کے آپ میں ہم سارے رشتہ دار تسبیحاں پڑھتے ہیں اور یاسین پڑھتے ہیں, اسی بندے کے لیے جس نے ساری زندگی ایک دفعہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا. آپ کو لگتا ہے ہمارے پڑھنے سے وہ بچے گا؟ نہیں بچے گا. ہمیں کنسرنڈ ہونا ہے. آپ یہ چیزوں کو جب تک نہیں اپناؤ گے نا بڑے اسٹرکٹلی, آپ برائیوں کو نہیں روک سکتے. اس دن ہم ایک مثال لے رہے تھے, ٹک ٹاک کے اوپر نان سٹاپ ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں کہ باقاعدہ الحمدللہ جب سے کارڈنگ سیکھ لیے پیسہ پانی لگتا ہے. اس کے نیچے 300 بندہ کمنٹ کر رہا ہے, بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہمیں کارڈنگ سکھا دو, بھائی پلیز ہمیں بھی سکھا دو, کچھ ہمارے اوپر بھی کوئی رحمت کر دو. وٹ از کارڈنگ؟ کارڈنگ چوری ہے, آن لائن چور. میں نے کیا کہتا ہوں؟ آن لائن چور. اب اگر ماں باپ اگر آپ ماں باپ کو بتاؤ گے کہ آپ کا بیٹا اس چوک میں گن پوائنٹ میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوا ہے, ماں باپ اس کو چھتر ماریں گے, کیونکہ ماں باپ دنیا دار ہیں. ماں باپ کو ٹینشن یہ ہے کہ محلے میں سب کو پتا چل جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ڈکیت ہے. ماں باپ کو یہ ٹینشن ہے. اگر ماں باپ کو یہ ٹینشن ہوگی نا کہ فلاں کا بیٹا اللہ کے حضور کیا جائے گا, وہ آپ کی روز کی روزی روٹی پہ سوال کرنا چاہیے انہیں, اور میرے لحاظ سے کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, دوست کے ساتھ, اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے کہ بیٹا کہاں سے لا رہے ہو, کیا کر کے لے کے آئے ہو, کوئی غلط کام تو نہیں کیا. یہ ساری دنیا داری ہے. اسی لیے برائی نہیں رک رہی, کیونکہ ہم لوگ صرف سرسری روکنے کے چکروں میں. ہم 5 منٹ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. ہم نے 5 منٹ بیٹھ کے بات کری, 5 منٹ بیٹھ کے اس ٹاپک کے اوپر بات کری, اس چیز کو کنڈیم کرا. ایگزیکٹ 5 سے 10 منٹ بعد ہم اسی چیز کو اسی جگہ پہ بیٹھ کے اسی کے ساتھ یا اسی کی محفل میں کھا رہے پی رہے. تو فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سی برائی روک رہے ہیں آپ؟ یار میں تو اس کو بڑا روکتا ہوں, یہ رکتا نہیں ہے. یہ روکنا نہیں ہوتا. برائی کو روکنے کے لیے آپ کو اسے باقاعدہ فائٹ کر کے کنڈیم کرنا. ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کنڈیم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ایک بڑا گندا سسٹم ہے. اب بچے ہمیں سکھائیں گے, اب چھوٹے ہمیں سکھائیں گے. یہ ہم سب کے گھر کی پرابلم. آپ اپنے گھر پہ اپنے کوئی بات وہ کریں گے اور بچوں سے پوچھیں ہم. ارے یار آپ بچوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اچھا میری بات سنیں, کہ جتنے صحابہ ہیں میجورٹیز میں, ان کی کتنی عمریں تھی پتہ ہے؟ جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی اس میں آئے تھے, کیا ایج تھی سب کی؟ پڑھے جا کے 25 30 35 سال, 28 سال. مولا علی نے جب وہ دروازہ اٹھایا تھا, کون سا دروازہ تھا وہ بڑا 300 کا خیبر کا, کیا عمر تھی مولا علی کی؟ 32 میری عمر کی. اس وقت تو 50 سال کے لوگوں نے کہا بچے ہمیں بتائیں گے. مزے کی بات بتاؤں, کہا تھا جو اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے کفار تھے نا, وہ یہی باتیں کرتے تھے.